بھائی آپ سے کوشچن ہے، آپ کتنے ٹائم انزائٹی اینڈ ڈپریشن میں رہے ہیں اور کیا سمٹمس تھے؟ دیکھو ہر بندے کے سمٹمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر بندے کی سٹوریز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ہر بندے کا سٹریس، ہر بندے کا ٹراما، ہر بندے کی چوٹ، ہر بندے کا گھاؤ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب آپ گرے ہو، اس گرنے کی انٹینسٹی ڈیفائن کرے گی کہ آپ کے مسلز ہرٹ ہوئے ہیں، آپ کی بون ہرٹ ہوئی ہوئی ہے، آپ کے کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، آپ کتنے ٹائم میں ریکور کرو گے۔ تو ہر بندے کی سٹوری ڈفرینٹ ہے، ہر بندہ اپنی ایک کہانی لے کے چلتا ہے۔ میرے ڈپریشن کہ جو فیس تھا، میرا جو انزائٹی کا ٹائم گزارا ہے، اٹ واز آلموسٹ 5 ایئرس، اور ان 5 سالوں میں سمٹمز وہی تھے جو میجورٹی لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جی سب سے پہلے میں ایز اے پرسن میں بہت ایکسٹروورٹ تھا، فوراً سے میری پرسنالٹی چینج ہوئی، میں انٹروورٹ ہو گیا، میں تنہائی پسند ہو گیا، میں اکیلے رہنے کو ترجیح دینے لگا، لوگوں سے میرا بھروسہ ٹوٹنے لگا، یہاں تک کہ اپنے خونی رشتوں سے بھی میں ڈسٹنٹ ہو گیا۔ اپنے میرے الحمدللہ ایک بھائی ہے، میری 2 بہنیں، میں نے ان لوگوں سے باتیں شیئر کرنا چھوڑ دی۔ ہر بندہ بزی ہوتا ہے، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، میری ایک بہن ماشاءاللہ، دوسری میری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بھائی میرا فوجی ہے، وہ اپنی لیگز میں چلے گئے۔ میں بیٹھا اکیلے یہی سوچتا رہا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں انوانٹیڈ سا فیل کر رہا ہوں، میں جو چاہتا تھا، جس جگہ پہ جانا چاہتا تھا، مجھے وہ چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز فیسینیٹ نہیں کر رہی، خوشی خوشی نہیں لگتی، غم غم نہیں لگتا۔ ایک ایسی کیفیت تھی جس میں ایک ڈارک سے ایک ٹنل ہے جس کے اندر میں جا رہا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتا ہے، پھر آپ کا کوئی دین نہیں ہوتا، پھر آپ کسی بھی ایک پوائنٹ پہ جا کے یہ نہیں کہتے وضو میں رہوں، نماز پڑھوں، توبہ کروں، استغفار کروں، پھر کیا خدا نعوذ باللہ آپ ایک فری میسن ہو جاتے ہو، آپ ایک ایسے ٹریک پہ چلے جاتے ہو جو شیطان کا رستہ ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ نصیحت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ برے لگتے ہیں، زہر لگتے ہیں، جب امید کی کوئی بات کرتا ہے، نیگیٹیوٹی آپ کو قابو کر لیتی ہے۔ میں بھی نیگیٹیو اور ٹاکسیسٹی میں اتنا آگے چلا گیا تھا کہ مجھے ایسے کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میرا زندہ رہنا کسی کام کا نہیں ہے۔ میری ماں نے میرے سے محبت کی، کہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک انسان ایسا ہو جو آپ کو اس ڈارک فیس کے اندر آ کے بولے میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، آپ کو جج نہ کرے، آپ کی ہر جائز اور ناجائز بات کو وقتی طور پہ یہی سمجھ کے کہ آپ چلو ذہنی مریض ہیں، یا چلو آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، یا چلو آپ درد رکھتے ہو، آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنتا رہے باتیں۔ 4-4 5-5 گھنٹے میری ماں نے میرے ساتھ گزارے، 4-4 5-5 گھنٹے۔ یہ رات ہوتی تھی نا جیسی 11-11:30 مجھے ہانٹ کرنا شروع کر جاتی تھی، جب تک صبح فجر کی اذان میری کھڑکی کے اوپر روشنی نہیں پڑتی تھی تب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جیسی نیند سورج کی کرن پڑتی تھی مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ دنیا جاگ گئی، اب میں سکون سے سو جاتا تھا۔ یہ ایک خوف تھا، یہ ایک ڈر تھا میرے اندر۔ پرنسپل سارے چینج تھے، کھانے کی کوئی روٹین نہیں، جم چھوڑ دی، یا بیچ میں ایکسرسائز کرنے بھی جا رہا ہوں تو ڈسٹریکٹڈ مائنڈ کے ساتھ جا رہا ہوں، چیسٹ کی ایکسرسائز کر رہا ہوں، چھوڑ کے لیگس پہ چلا گیا، چھوڑ کے شولڈرز پہ چلا گیا، چھوڑ کے بریک لے لی، ڈائٹنگ کر رہا ہوں، میٹھا کھائے جا رہا ہوں، کھائے جا رہا ہوں، کھائے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ ساری تو سمٹمس تھے نا، اب نکلا کیسے اس میں سے؟ نکلا ایسے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ لے کے آیا، میں نے کہا یار یہ تو میں ہی اپنے آپ کو برباد کروں، میرا فزیکل لاس ہے، میرا فائنینشیل لاس ہے، میں کہاں سے کہاں آ گیا، میری پراپرٹیز مجھے ملی، مجھے گاڑی ملی، مجھے جو چیزیں ایسیٹس ملی ہیں میں وہ بیچتا جا رہا ہوں، وہ کھاتا جا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میرا اپنا کون ہے، میرے پرائے کون ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میں ڈیمیج کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میں لاس میں ہوں۔ ساتھ کی دنیا جو تھی وہ آگے نکل گئی، جو ساتھ کے دوست تھے وہ تو مڑ کے نہیں پوچھتے۔ اینڈ میں کیا ہوا؟ اینڈ میں مجھے حقیقت سمجھ آئی، اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے یہ سوچا، میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہی کیوں ٹیسٹ کیا؟ میں شکوے شکایتوں میں پہلے پڑا ہوتا تھا نا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دنیا تو ایسی ہے، میں تو دعا کرتا ہوں، میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، میری زندگی نہیں بن رہی، میں تو کام نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب میں نے سوچ کے ساتھ کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر کے کہ تیار کر کے کسی ایسے مارکے پہ تو نہیں بھیجنے جا رہا جہاں میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ تب مجھے سمجھ آئی میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو جا کے اللہ پاک مجھے اس پوائنٹ پہ لے کے آیا کہ جہاں مجھے ٹرسٹ میں لے کے، مجھ پہ یقین کر کے، مجھے مان کر کے مجھے آزما رہا ہے میرا رب۔ چلو سزا بھی دے رہا ہے میرا رب، اچھا نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہ سے مدد مانگنا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، وہی میرا رب ہے۔ استغفار پڑھنا شروع کیا، وضو کر کے جا نماز پہ بیٹھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بس بیٹھا رہتا تھا، دیکھ رہا ہے اب سجدہ آئے گا، اب سجدہ آئے گا۔ نماز میں وہ کنیکشن بلڈ نہیں کر سکتا تھا، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں دل ہی نہیں چاہتا تھا، کوئی بات نہیں، وضو کر کے مسجد جاتا تھا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا، صرف خطبہ سنتا تھا۔ آج بھی یاد ہے مجھے،
رونے سے نہ ڈر لگتا تھا میں کمزور ہوں. بعد میں پتہ چلا مضبوط لوگ، اسٹرانگ لوگ روتے ہیں، لائیو روتے ہیں، ووکل ہوتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں بولتے ہیں. ایکسپریشنز چھپاتا تھا، ایکسپریسو ہونا شروع ہو گیا. بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، ابھی بھی بولتا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں. صبح اٹھ کے حساب کرتا تھا، رات کو سوتے ہوئے حساب کرتا تھا، کہاں غلط ہوں، کیا اچھا ہو سکتا ہے، کیا ٹھیک کر سکتا ہوں، کہاں ویکنیسز ہیں، کیا پاورز ہیں. SWOT انالیسز نے بہت ہیلپ کیا. SWOT اسٹرینتھ کیا ہے. اسٹرینتھس اچھی پرسنالٹی ہے، نالج ہے، جم کر سکتا ہوں، ڈائٹ پلان بیچ سکتا ہوں، ایکسرسائز کر سکتا ہوں، جم بنا سکتا ہوں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتا ہوں، چیزوں کو انڈورس کر سکتا ہوں. کیمرے کا بہت شائنس تھی، بات کرتے ہوئے نا اسکوئنٹ کرتا تھا، اسٹیمرنگ کرتا تھا، ہچکچاتا تھا. کھلنا شروع کیا، 200 ویڈیوز بنانا شروع کی. اسٹرینتھ جس دن اسٹرینتھ جان گئے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. یو ول بی ان میچیبل. کوئی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ سے نہیں لے سکتا. آپ خود ہی کمپٹیشن میں آتے ہو، خود ہی آواز کراتے ہو، جو دل کرتا ہے کرتے ہو. آپ اس دن رول کر رہے ہوتے ہو. استغفر اللہ ربی الکلی زمین نقطوں تو بلائیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات رولر بھی ہے اور ہمت بھی دیتی ہے. ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، اپنی اوقات بار بار یاد کر لینی چاہیے. ویکنیسز کیا کمزوری ہیں. جھوٹ بولتا تھا، مینیپولیٹ کرتا تھا چیزوں کا، ڈر تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، ڈیسیجن میکنگ نہیں تھی، ڈائریکشن نہیں تھی یار، پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا. آہستہ آہستہ ورکنگ کی. مینٹورز نہیں تھے. اسکول جاتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا، اتنی ڈگریاں کی ہوئی ہیں. ACCA کیا ہوا ہے، سائیکالوجی کے اندر میں نے الحمدللہ بیچلرس کیا ہوا ہے، میں انگلش کیا ہوا ہے، بیچلرس کیا ہوا ہے، ماسٹرس کیا ہوا ہے، بھی ایگزیکٹو 22 کورس پاس کیے ہیں، گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، MS کیا الحمدللہ، گولڈ 4 GPA لیا ہوا ہے. یار ٹیچرس کے ساتھ رشتہ نہیں تھا، لوگوں کا سگا نہیں تھا. یوز کرتا تھا ہر بندے کو، مکاری کرتا تھا. تبھی تو پریشان تھا، سچا نہیں تھا. تھریٹس کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کی. اپرچونیٹیز کیا ہیں تھی نہیں، دیکھی تو نظر آ گئی ہو. یار ایک بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، اتنی اپرچونیٹیز. کرونا میں آپ سب لوگ کہتے ہو جی ملک ادھر سے ادھر ہو گیا، اکانومی ڈاؤن ہو گئی. ہم نے فٹ فلیکس کلب لانچ کیا یار الحمدللہ. دیئرز اے ول دیئرز اے وے. جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. جتنے فخر سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس سوال کا جواب دیا نا ڈٹ کے، اسی ڈٹ کے آپ لوگ آج بولو کہ ہاں ہم غلط ہیں، ہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہاں ہم نے یہ چینجز کرنی، ہاں مجھے ڈپریشن ہے، ہاں مجھے انزائٹی ہے. اون اٹ یار. ہاں مجھے ضرورت ہے میں کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاؤں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے گولیاں بھی لے لوں، مسئلہ نہیں ہے یار. جم جاؤں گا، ایکسرسائز کروں گا، ڈائٹ سے ہی کروں گا، اپنے لیے کھڑا ہوں گا. میرا تو کوئی اور نہیں سوچے گا، میں نے اپنا خود سوچنا ہے. آپ کا کون سوچے گا؟ یہ سوچیں. گاڈ بلیس یو اینڈ شیئر.